یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 152 تا 156 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان کو پہنچے گا ان کے رب کا غضب اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور ایسی ہی سزا ہم دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے برے اعمال کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، تو بے شک آپ کا رب توبہ کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو انہوں نے اٹھا لیا تختیوں کو، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کے لیے۔ پھر جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو بھی اور مجھے بھی۔ کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے بعض احمقوں نے؟ یہ سب تیری آزمائش ہے کہ جسے چاہے تو گمراہ کرے اور جسے چاہے تو ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے، سو بخش دے اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی۔ ہم نے رجوع کیا تیری طرف،
فرمایا اللہ نے میرا عذاب کہ میں اس پر ڈالتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر ہے، سو اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ایک خاص انداز میں ذکر فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو قوم پیچھے بچھڑے کی عبادت میں سامری کی ترغیب پر مبتلا ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم کو تنبیہ کی کہ اس کام کے اندر وہ لگ گئے تھے، اور سامری جس نے کہ ان کو قوم کو اس کام میں لگا دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور کسی کو ہاتھ نہ لگائے اور کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے۔ چنانچہ وہ سامری عمر بھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ پھرتا رہا، کوئی انسان اس کے پاس نہ آتا تھا۔ تفسیر قرطبی میں بروایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگائے یا وہ کسی کو ہاتھ لگائے تو دونوں بخار میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ اور تفسیر روح البیان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ خاصیت اور یہ چیز اس کی نسل میں آج تک باقی چلی آ رہی ہے، اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح افطرا کرنے والوں کو ہم سزا دیا کرتے ہیں، یعنی اس قسم کے کام قیامت تک جو لوگ کریں گے ان کو اسی قسم کی سزا دی جائے گی۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، لیکن نیک کام سے پہلے اگر ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، تو توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان پر رحم بھی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی شخص کسی سے اگر گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، اور توبہ کر کے اپنے گناہ کو معاف کرائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو مزید آگے کی طرف بڑھایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی غصہ کیا کہ انہوں نے اپنی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی بلکہ قوم خود ہی اس بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی تھی، تو اس سننے کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو انہوں نے وہ تختیاں جو پہلے نیچے رکھ دی تھیں انہیں اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ شریعت تھی جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے عطا فرمائی تھی، اور وفی نسختہا سے مراد یہ فرمایا گیا کہ نسخہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی دوسری چیز سے نقل کیا جائے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب وہ تختیاں نیچے رکھی تھیں تو وہ ٹوٹ گئی تھیں، اللہ رب العزت نے انہیں دوسری چیز میں لکھا ہوا عطا فرما دیا، اس لیے اس کو نسخہ کہا گیا۔ اگلی آیت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب شریعت لے کر آ گئے، کتاب لے کر آ گئے، تو قوم جو کہ پہلے ہی سے بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، وہ کہنے لگی کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان میں سے منتخب لوگوں کو کوہ طور پر لے آئیں تو ہم انہیں براہ راست اپنا کلام سنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا اور انہیں لے کر کوہ طور پر وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلام سنایا، اور جب انہوں نے سن لیا تو پھر اس میں حیل اور حجت کرنے لگے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔
اور یہی بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے کہ وہاں انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ کام نہ ہو۔ تو اللہ کا غضب ان کی طرف متوجہ ہوا اور زلزلہ آیا اور اوپر سے ایک بجلی کی کڑک آئی اور یہ لوگ مردہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو انہیں بہت صدمہ پہنچا۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی، بیوقوفی کی تھی انہوں نے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شرمندہ بھی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا کہ اللہ اگر تو ہلاک کرنا انہیں چاہتا تھا اور مجھے بھی تو پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ اب جب کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ میں قوم میں سے منتخب لوگوں کو یہاں لے آیا ہوں، اور اب اگر یہ واپس نہیں جاتے ہیں تو قوم مجھ پر یہ الزام لگا دے گی کہ میں نے انہیں وہاں لے جا کر قتل کر دیا ہے، اور اس کے بدلے میں پھر قوم مجھے قتل کر دے گی۔ تو اے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو رحم فرما، اور جسے تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی تو اگر ہم پر یہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے کہ تو قوم کے چند بیوقوف لوگوں نے اس طرح کی بات کی تھی اور اس کی وجہ سے سب کو عذاب دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ بظاہر وہ لوگ جو ہے ان پر عذاب کرنا مقصود نہ تھا اور نہ ہی انہیں موت دینا مقصود تھا، بلکہ انہیں تنبیہ کرنا مقصود تھا، اور اس پر وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، اور تو ہمارا تھامنے والا ہے، اور تو ہماری بخشش فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور وہ لوگ کہ جو سب مردہ ہو چکے تھے بظاہر، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپس آئے۔ آگے مزید دعا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی لکھ دے کہ ہم نے تیری طرف جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب ان پر آتا ہے جس پر میرا عذاب چاہتا ہے، یعنی میں چاہتا ہوں جس پر وہ اس پر عذاب آتا ہے، یعنی جو لوگ بدعملی میں اپنے ارادے اور شعور کے ساتھ مبتلا ہو جاتے ہیں، میرا عذاب ان پر آتا ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اور فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور مومن اور کافر سب پر یہ چھائی ہوئی ہے، اور آخرت میں صرف رحمت کا مستحق اہل ایمان ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اس لیے کافر پر بھی اگر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے تو کافر کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی وہ دلیل نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو رحمت کے مستحق ہوتے ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اور اہل ایمان اور اہل کفر دنیا کے اندر دونوں اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف رحمت اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ اور فرما دیا کہ میں نے اس کو لکھ لیا ہے، یعنی اس کو لازم کر دیا گیا ہے کہ جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھیں گے، اللہ ان کے ساتھ اسی طرح کا یعنی آخرت میں رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بدعت کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی ایسا کام ایجاد کر لینا، تخلیق کر لینا کہ جو دین میں موجود نہ ہو، اور پھر اس کو دین سمجھ کر اور کار ثواب سمجھ کر اس کو کرنا، اس کو بدعت کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ دین میں بدعت اختیار کر لیتے ہیں ان کو سزا دنیا کے اندر اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کی دی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے تکبر کی راہ سے ایسی چیز کو دین کے اندر شامل کر لیا جس کو اللہ رب العزت نے شامل نہیں کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرنا، احکامات کا انکار کرنا، اس کو تکبر کہا گیا،
یعنی اللہ کے احکامات کے بدلے میں اور ان کی جگہ پر اپنی چیزیں اور اپنی ایجاد کردہ چیزوں کو ترجیح دینا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا اور دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور اس کو رائج کرنا اور اس کو بڑھانا۔ تو فرمایا گیا اس وجہ سے چونکہ انہوں نے اپنی بات کو اللہ کے بات کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ترجیح دی ہے، اس لیے یہ لوگ رسوائی کے قابل ہیں۔ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔